ٹائم میں کے پی کے سلسلے کو آج جو ہے وہ انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے. میرا آخری پروجیکٹ جو ابھی تک میں نے کے پی کے میں کیا تھا اپنی بیماری سے کہہ لیں کہ بیماری کی شدت سے پہلے جب میں مطلب کام آزادہ نہ کر سکتا تھا پھر سکتا تھا. 2014 سے آنورڈز میری ایک جو ہے وہ فطرت میں کچھ تھوڑا سا چونکہ اب بیماری آ گئی تھی. 2013 میں مجھے بیماری کینسر ڈائگنوز ہوا تھا تو میری طبیعت میں تھوڑا سا جو ہے وہ اضطراب اور بےچینی سی شامل ہو گئی تھی. تو وہ ایک جو 9 سے 5 کا لگا بندہ کام ہوتا ہے, جو نوکری ہوتی ہے فکس آورس کو اٹین کرنا, وہ اب تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا. تو میں نے انتخاب کیا اپنے طور پہ کام کرنے کا, جس میں کہ ٹریولنگ, ورکنگ کنڈیشنز, لوکیشنز جو ہیں وہ میری مرضی کی ہوں. تو ابھی جس پروجیکٹ کا میں ذکر کرنے والا ہوں جو میں نے کے پی کے میں ابھی کیا تھا وہ تھا جی فاٹا واٹر ریسورسز کے حوالے سے پروجیکٹ تھا, جس میں کہ فاٹا کی 3 ایجنسیز تھیں مینلی. باجوڑ ایجنسی تھی اوپر, پھر محمد ایجنسی تھی اور پھر خیبر ایجنسی تھی. اس کے اندر چھوٹے اور بڑے ڈیمز کی جو ہے تعمیر کا سلسلہ تھا. فاٹا الحمدللہ بہت رچ ایریا ہے گرینری وائز, اور یہاں پہ جو ہے وہ پانی, بارشی پانی اور زمین کے اوپر پہاڑی پانی جو ہے, برف سے پگھلا ہوا پانی جو ہے وہ بہتات سے ہے. لیکن اس کی جو انتظام ہے, اس کو جو مینیج کرنا ہے, پانی کو جو اکٹھا کرنا ہے, پانی کو جو کیچمنٹ دینی ہے, پانی کو جو ہے آپ نے جو ڈیم بنانا ہے اور اس کے ساتھ جو فصلوں کو سیراب کرنے کا سلسلہ بنانا ہے, یہ چیزیں تھوڑی سی وہاں کے لوگوں کے لیے مشکل بھی تھیں اور سمجھنے میں ذرا ان کو سمجھانا بھی اس حوالے سے تھوڑا سا مشکل تھا. تو میرا ایک طریقہ کار ہوا کرتا تھا, میں نارملی لاہور سے ٹریولنگ کیا کرتا تھا گاڑی میں, اور اگر آپ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے پہ جاتے ہیں تو اسلام آباد سے ذرا پہلے ایک آخری جو انٹرچینج آتا ہے بلکسر چکری انٹرچینج جسے کہتے ہیں, میں وہاں پہ جا کے تو فجر کی نماز تقریباً وہاں پہ جا کے پڑھا کرتا تھا. ٹریولنگ کی میری عادت تھی کہ میں رات کو ٹریولنگ کرتا تھا. 2 چیزیں جو کہ لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہیں, مجھے اس میں بڑی کمفرٹیبلٹی تھی, آسانی تھی. ایک تو رات کو ٹریول کرنا, نیند, اور دوسرا اکیلے ٹریول کرنا. تو مجھے یہ دونوں چیزیں پسند رہی ہیں. میں اکیلا ٹریول کرنا بھی پسند کرتا ہوں, اور میں الحمدللہ نیند کے حوالے سے بھی کافی جو ہے وہ اللہ میاں کا احسان ہے کہ مجھے لمبی ڈرائیوز پہ بھی جو ہے وہ نیند کم ہی آتی ہے. تو میں لاہور سے کوئی 12-1 بجے رات کو نکلتا تھا اور چکری میں جا کے فجر کی نماز پڑھتا تھا, وہاں پہ تھوڑی دیر سستا لیتا تھا, اور پھر وہاں سے ڈائریکٹ آگے 2 گھنٹے میں پشاور چلا جاتا تھا. یہ ایک میرا روٹین کا سلسلہ تھا. پشاور سے پھر آگے اگر ایجنسیز تک جانا ہوتا تھا تو وہ ان کی لوکل گاڑیاں استعمال ہوتی تھی. میں پشاور میں گیسٹ ہاؤس میں اپنی گاڑی چھوڑ دیتا تھا, یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کچھ ایام میں کہ میں اپنی گاڑی کو لے کے فاٹا کے اندر بھی میں نے ٹریول کیا ہے. فاٹا کے اندر ایک سینٹرل بازار ہے جسے غلہ نئی کہتے ہیں. وہ ایک سمجھ لیں سینٹرل ریسورس ہے جہاں سے ساری ایجنسیز کو جو ہے وہ سامان اور وہ رسد اور ایک بڑا بازار سا وہ ہے. میں وہاں تک بھی جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے ٹریول کر چکا ہوں, ٹریولنگ کیا کرتا تھا. اچھا جی, اب یہاں پہ جو ہے وہ ٹریول کرتے ہوئے باجوڑ جو ہے سب سے اوپر ایریا ہے, تقریباً 20 ڈیم وہاں پہ تھے. پھر اس کے بعد محمد تھا, 12 کے قریب چھوٹے ڈیم وہاں پہ تھے, اور خیبر ایجنسی تھی تو وہاں پہ 7-8 ڈیم تھے. تو تقریباً 39 یا 40 ڈیم تھے جو کہ ہم نے 1 سال کے عرصے میں آئیڈینٹیفائی کیے, ان کی فیزیبلٹیز بنائی. پہلے تو اس کو سیٹلائٹ امیج پہ ہم نے دیکھا. امیج کے اوپر ایک طریقہ کار ہوتا ہے مخصوص, میرے لوگ جو اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پانی کی اویلیبلٹی, پانی کا جو گزرنا ہے, واٹر اویلیبلٹی, واٹر کورس, پانی کو اکٹھا کرنا, تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے سافٹ ویئر کے تھرو جو ہے وہ دیکھ کے بتایا کرتے تھے, کیا کرتے تھے. اس میں جو ہے اس وقت میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹریولنگ بھی میری اپنی تھی, اور گیسٹ ہاؤس اور وہ ساری چیزیں بھی میں اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتا تھا. تو اس وقت میں کچھ مزیدار چیزیں جو میرے ساتھ رہی ہیں کام کے علاوہ وہ یہ رہی ہیں کہ میں نے فاٹا کو, پشاور کو آزادانہ ایکسپلور کیا, جو کہ اس سے پہلے شاید میں نے کبھی نہیں کیا تھا. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جی کارخانوں بازار پشاور کا,
یا جمرود روڈ آپ کہہ لیں، یا جو اس طرح کی چیزیں تھوڑی وولاٹائل ایریاز جو ہیں وہ فاٹا کے اندر جا کے بھی ایون، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ میں نے خود سے ایکسپلور کیا. بہت ساری چیزیں اس میں نے ایسی بھی دیکھی جو کہ اب سے پہلے صرف میں نے سنی تھی. میں نے بہت زیادہ اسلحہ، بہت زیادہ یہ چیزیں جو کہ ہم صرف یہاں پہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ایسا پاکستان کا کوئی علاقہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ قبائلی جرگے ہوتے ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ ان کا اپنا انصاف کا اور عدل کا نظام ہے. تو یہ چیزیں میں نے وہاں پہ جا کے ایکسپیرینس بھی کی. میں نے دیکھا کہ جو قبائلی جرگوں کے جو سردار ہوتے ہیں یا جو اس جرگے کا ثالث ہوتا ہے، اس کا جو جج ہوتا ہے، اس کا کتنا احترام ہوتا ہے اور کتنے بڑے بڑے فیصلے وہ لوگ عدالتوں میں یا کہیں اور آنے کی بجائے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں آنے کی بجائے وہ وہیں پہ اس کو جو ہے وہ نمٹا دیا کرتے ہیں، وہیں پہ اس کا کام وہ کر لیا کرتے ہیں. تو مجھے اتفاق ہوا وہاں پہ جو ہے جرگوں میں بھی بیٹھنے کا، جہاں پہ کہ واٹر رائٹس کے حوالے سے کام ہوا. وہاں پہ ایک ایشو تھوڑا سا جو ہے وہ فاٹا میں اور ان ایریاز میں ہے، وہ واٹر رائٹس ہے، پانی کے، زمین کے حقوق کے حوالے سے ہے. کہ کسی ایریا میں پانی کی بہتات ہے جو کہ آبی ہے، جو بارش کا پانی ہے، نہری ہے، نہری تو نہیں ہوتا، جو کہ پہاڑوں سے آیا ہوا ہے، وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے. تو اس کی جو ہے وہ حقوق، اس کی ملکیت جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس ایریے میں ہے وہ اس کی ملکیت ہے. اور اگر اس میں سے ہم نکال کے پانی کو چینلائز کر کے کہیں اور پہنچائیں کسی اور آدمی یا کسی اور جو ہے کچھ لوگوں کے گروہ کی بہبود کے لیے، فلاح کے لیے، تو اس میں بڑی مشکلات تھیں. اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں کافی جگہوں پہ جو ہے وہ ان کا جو ہے ثالثی جرگوں سے کروانی پڑتی تھی، اور جرگا جو ہے وہ اس کا فیصلہ دیا کرتے تھے جی کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ والے لوگ جو ہیں وہ اس سے جو ہے فیضیاب ہو سکتے ہیں، وہ اس سے جو ہے فائدہ لے سکتے ہیں. تو اس طرح کی کافی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز تھی وہاں پہ. پشاور میں رہتے ہوئے کچھ ایک آپ کو مزیدار ایک یادگار واقعہ بتاؤں تو میں انفیکٹ اس وقت اتنا بیمار تھا کہ میں ٹریول تو کر سکتا تھا، لیکن میں دوائیوں کا بہت زیادہ جو ہے، اور مجھے جو ہے وہ روٹین میں ہاسپٹلائز ہونا پڑتا تھا، اور کچھ علاج کے لیے کیمو تھراپی بھی میری کچھ نہ کچھ حد تک شروع ہو گئی تھی، ریڈیشن شروع ہو گئی تھی. تو کچھ مسل ریلیکسنٹ، کچھ اس طرح کے انجیکشنز تھے جو مجھے روٹین میں لینے پڑتے تھے، اور میں نے خود سے ہی تھوڑی کوشش کر کے اس کو اپنے بازو پہ لگانا سیکھ لیا تھا. چونکہ وہ انٹراوینس بھی تھے اور انٹرا ماسکولر بھی تھے کہ آپ اس کو وین میں بھی لگا سکتے ہیں، گوشت میں بھی لگا سکتے ہیں. تو میں نے تھوڑا سا اس کا ایکسپیرینس کر لیا تھا کہ میں اس طرح بازو کو پکڑ کے وہ سرنج کو لگا کے اور میں انجیکشن لے لیا کرتا تھا. ایک دفعہ میں اپنے گیسٹ ہاؤس میں وہ اس کو لگانا بھول گیا، اور میں جو کام کی جگہ تھی، جو دفتر تھا، وہاں پہ چلا گیا. تو مجھے یہ فیل ہوا. میں نے خیر وہ اپنا گاڑی میں میری کٹ تھی، سامان تھا، ایک چھوٹا فریج میں نے رکھا ہوتا تھا، تو میں نے وہاں سے ایک ٹیکا لیا اور میں اس کو جو ہے وہ اپنی بے خیالی میں جس طرح سے روٹین میں کرتا ہوں، میں اس کو ٹیکے کو بھرا، اور میں تو اچانک میرا دھیان آیا تو کچھ لوگ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، اور جس وقت میں نے ان کو دیکھا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے. تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ مجھے کوئی مطلب منشیات کا عادی یا کچھ جس کے عرف عام میں جہاز کہتے ہیں، کچھ اس طرح کی مخلوق سمجھ رہے ہیں. وہ میرے لیے بڑا ایک جو ہے مضحکہ خیز سی صورتحال بن گئی. بعد میں ان لوگوں کو مجھے جو ہے وہ میں نے ان کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ نہیں یار، آپ کا جو لاہور سے ڈاکٹر آتا ہے وہ بیسیکلی چونکہ بیمار ہے، اور بعد ازاں ان کو پتہ بھی چل گیا تھا. تو اس طرح کے کچھ واقعات رہے، کچھ چیزیں رہیں. اوورآل جو ہے وہ اچھا رہا پروجیکٹ کا سلسلہ. ہم نے اس پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کیا، اس کی ساری رپورٹنگ کی، اور اس کو جو ہے وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اختیارات کی جو تقسیم ہے وہ جب فاٹا سے ایکس فاٹا ہو گیا ہے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ایکچولی جو اس کی کنسٹرکشنز تھیں جتنی ہو گئی تھیں، ابھی بھی اس کی وہ کنسٹرکشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن اس میں اتنی تیزی نہیں ہے، تھوڑا تعطل کا شکار ہو گیا، چونکہ اب وہ بجٹس اور وہ ساری چیزیں KPK سے آتی ہیں. حاضرین و سامعین، یہ کچھ واقعات تھے جو کہ میرے KPK سے ریلیٹڈ تھے.
تو انشاءاللہ اسی طرح میرا الحمدللہ پورے پاکستان میں کام کا ایکسپیرینس ہے. تو نیکسٹ ایک سٹوری ٹائم میں سندھ کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے اور پنجاب کے حوالے سے بھی بناؤں گا. تو یہ ایک چھوٹا سا پاز تھا جو کہ میں نے اپنے لیکچرز کے دوران میں جو ہے وہ کیا. تو اب انشاءاللہ اپنے وہ لیکچرز کی جو روٹین کو جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا دوبارہ شروع کریں گے، اور پھر کسی وقت پہ جو ہے ہم دوبارہ سٹوری ٹائم کو لے کے آئیں گے. اس دفعہ سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں سے کسی کو لے کے آئیں گے. تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو یہ سچویشن کیسی لگی، اور آپ اس کو جو ہے وہ کوئی سجیشنز ہیں، کچھ کسی اور طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.